ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت قدمي. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تر تعریفات کے لائق تمام تر تمہیدات و تقدیسات کے لائق ہر قسم کی بزرگی کے لائق اللہ رب لم یزل کی ذات و بابرکات ہے. انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الہدی امام التقی امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی قابل قدر معزز سامعین و معزز سامعات، خطبہ جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر سے ٹائم میں اور مختصر وقت میں جس اہم عنوان کے حوالے سے لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے دل جیتنے والے اعمال. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا. جماعت کی طرف سے ایک 15 روزہ صحیفہ اہل حدیث کے نام سے مجلہ مسجد حاضہ میں آتا رہتا ہے. میں نماز پڑھانے کے بعد جب میں نے اس رسالے کو کھولا، اس مجلے کو کھولا، اس میں کافی عنوانات تھے، کافی موضوع تھے، اور میں ہمیشہ کی طرح یہ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں عوام الناس کے سامنے
کچھ ایسے عنوانات کو بیان کیا جائے جس سے عوام کے ساتھ میرے خود کی بھی اصلاح ہو۔ تو موضوع اس میں کسی محرر نے، تحریر کرنے والے نے والدین کے دل جیتنے والے اعمال کے نام سے ایک مضمون لکھا، بڑا شاندار تھا اور بڑا ہی جاندار تھا۔ میں نے اسی وقت ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اس عنوان کے حوالے سے میں نے ضرور جمعہ پڑھانا ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں تھیں وہ باتیں آج کے نوجوان نسل تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ خصوصاً آج کے میرے خطبہ جمعۃ المبارک کو نوجوان طبقہ بڑے دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں پر جو کچھ ہم بوئیں گے، جو کچھ ہم زمین میں ڈالیں گے، ہم اس زمین سے وہی چیز حاصل کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ زمین کے اندر گندم کے دانے پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ وہ گندم کے دانے ڈال کر سرسوں وہاں سے حاصل کرے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس نے گندم کے دانے ڈالے ہیں تو وہ گندم ہی اٹھائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو بھی ہم کرتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاشیات کے لحاظ سے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہم نے اٹھانا وہی ہے۔ والدین اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، رب العالمین کے انعامات تو بے شمار ہیں۔ ہم اپنے بچپنے کی طرف چلے جائیں، جب ہم معصوم بچے تھے، چھوٹے تھے، ہمارے والد اور والدہ کی دن رات کی محنتوں اور مشقتوں کو یاد کریں کہ ہمارے والد اور ہماری والدہ ہم پر کس قدر محنت کرتے تھے۔ ایک بچہ جب معصوم سا ہوتا تھا، اس کی والدہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی تھی۔ اس کی گندگی کو صاف کرنا ہو، اس کے لیے راتیں جاگنے ہوں، اگر یہ پوری رات نہ سوئے تو وہ ماں بھی نہیں سوتی تھی۔ ایسے نہیں کہ اس بچے کو ایک کونے پہ رکھ کر وہ ماں خود سو گئی ہو، ناممکن ہے۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف آئے وہ ماں بے چین اور اس کے والد بے چین۔ دنیا میں اگر اس کے پاس پیسے ٹکے ہیں تب بھی اس نے پھر پھور اٹھایا اسے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کا نام لے کر یہ اسے لے جاتا ہے۔ کہیں سے قرضہ پکڑا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوشش یہ تھی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے کی ہر حال میں خیال رکھتا تھا، خیال رکھتی تھی وہ ماں، وہ والد۔ اس بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں تو ہر ایک کی زندگی ایسے ہی ہے، ہر ایک کی زندگی ایسے ہی ہے۔ چاہے آج ہم جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکے اور خود کمانے والے بن گئے، خود مختار بن گئے، اور ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ یہی معاملات ہیں کہ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی گھر کے اندر ننھے منھے جو موجود ہیں، ہم کس قدر ان پر محنت کرتے ہیں اور کس قدر ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس خیال کو ہم جان کر اپنے بچوں سے جو محبت ہے، اپنے بچوں کے جو خیال ہے، اپنے بچوں کے لیے جو تڑپ ہے، اپنے بچوں کے لیے جو تمنا ہے، اپنے بچوں کے لیے جو آرزو ہے، یقیناً یہ آپ کے والد کے بھی آپ کے لیے یہی آرزو تھے، یہی تمنائیں تھیں، یہی خواہشات تھے۔ آپ کے والد بھی یہی چاہتا تھا، آپ کی والدہ بھی یہی چاہتی تھی۔ جو آج آپ کی بیوی اپنے ہونے والے بچے کے لیے، اپنے ہونے والی بیٹی کے لیے جو خواب دیکھ رہی ہے، یقیناً یہی سیم آپ کی والدہ ماجدہ کی آپ کے متعلق تھے،
یہی آپ کے والد ماجد کے آپ کے متعلق تھے۔ حضرات ذی وقار، بچہ ضد کر بیٹھا گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے، یقیناً اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بچے کی خواہش ہے، یہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بچے کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے، بچے کی اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے یہ آخری سے آخری حد تک بھی قربان کر دیتا ہے۔ پھر یہی والدین ایک دن اپنے اولاد سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، کچھ خواہشات رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر نوجوان نسل چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے والدین پیارے ہیں، مجھے اپنے والدہ سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے اپنے والد سے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو آئیے اس کے لیے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم انہیں یہ پاور کرا سکتے ہیں کہ میری والدہ میں آپ سے خفا نہیں، اے میرے والد میں آپ سے جدا نہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں، اگر آپ دل کی تختیوں سے سنیں گے تو یقیناً آج کے یہ خطبہ جمعۃ المبارک آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ حضرات ذی وقار، میرے سامنے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 3 موضوع تھے اور میں 3 موضوع کو بار بار یاد کر رہا تھا۔ فیصلہ میں نے آج یعنی کہ جمعرات کی رات کو کیا ہے کہ میں نے کس عنوان پہ پڑھانا ہے۔ 3 موضوع تھے۔ ایک تھا مشکلات سے نکلنے کا آسان حل، جس پریشان کن حالات سے ہم گزر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ اس عنوان سے کچھ بیان کیا جائے۔ پھر مجھے وہ موضوع تو بہت مفید لگا، لیکن ساتھی شاید یہ اکتہار کے شکار ہوتے کہ جب سے کرونا کا رونا آیا مولویوں کو یہی موضوع مل گیا، جہاں میڈیا کو ایک خبر مل گئی وہاں پر مولویوں کو بھی یہی موضوع مل گیا، میں نے اس لیے اسے چھوڑا۔ دوسرا موضوع تھا گناہوں کے اثرات، یعنی وہ گناہ جب ہم کر تو بیٹھتے ہیں لیکن وہ گناہ کس چیز پر مؤثر کرتا ہے، اثر رکھتا ہے، یہ انتہائی اہم اور انتہائی بہترین، دلائل کے اعتبار سے بھی انتہائی شاندار ہے، موجودہ لحاظ سے بھی انتہائی بہترین عنوان ہے۔ ایک نوجوان نسل کو یہ آگاہ دی جائے کہ نوجوان گناہوں کی دلدلوں میں ڈوبتا تو جا رہا ہے، اس کے سمندر میں مزید گوتے تو لگاتے جا رہا ہے، لیکن تجھے کیا پتہ کہ تیرے گناہ کے اثر کن کن چیزوں پہ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے ساتھ دیا ہے، اگر اگلا خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی گناہوں کے اثرات کے حوالے سے انشاءاللہ مدلل بیان۔ تیسرا موضوع میرا یہی تھا کہ والدین کے دل جیتنے والے اعمال، اور میں نے اپنے دونوں عنوان پر اسے ترجیح دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلا عمل کہ ہم اپنے والدین کا دل جیت سکتے ہیں وہ ہے والدین کو وقت دیں۔ آپ کے والدین اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں وقت دیں۔ دنیا کے اس مصروف کن زندگی نے ہمیں اس قدر مصروف کر دیا ہے کہ ہم والدین کو وقت دے ہی نہیں پاتے، ہم والدین کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر ان سے ان کی دل کی باتیں سننا، ان کو اپنے دل کی باتیں سنانا، ان کے ساتھ دنیا کی ہنسی اور مذاق کی باتیں کرنا، ان کے ساتھ دنیا کے معاملات کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں، اپنے بچپنے کے بارے میں، اپنے تعلیم کے بارے میں، اپنے پال ناز کے ساتھ یہ پلا اور اتنی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اتنے بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچا، کبھی اس والد سے بیٹھ کر پوچھا کہ میرے والد، آج میں اپنے لائف کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا بن گیا ہوں لیکن کیسے بنا؟ میری اس زندگی کے بڑے پن میں آپ کا بڑا کردار ہے، آپ کی دن رات کی محنتیں ہیں، آپ کے پسینے ہیں، آپ کے ان پسینوں کی پلپوتے پہ آج میں تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچا ہوں۔ حضرات ذی وقار، یہ مرکزی بات ہے کہ اپنے والدین کو وقت دیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں،
انہیں اس بات کے جو ہے یہ بات کریں کہ آپ دنیا میں تنہا نہیں، آپ دنیا میں اکیلے نہیں، ہم آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ہیں۔ ان والدین کے دل کی باتیں سننا، ان کو اپنے دل کی باتیں سنانا، ان کے ساتھ زندگی کے چند لمحات بیٹھنا حضرات ذی وقار والدین کے دل جیتنے کی یہ سب سے پہلے عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کو مرکزی حیثیت دیں۔ مرکزی حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی بات کو سب سے مقدم رکھیں۔ دنیا میں آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کے اندر کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں اگر کسی کو آپ چاہتے ہیں اور اس سے آپ شادی رچانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اپنے مرکزی حیثیت اپنے والدین کو دیں، اپنے والدین کو سب سے مقدم رکھیں اور ان سے ان کی اس بات کو شیئر کریں کہ میرے والد، کہ میری والدہ، میں زندگی کا یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، میں زندگی کے اندر یہ بھی عمل کرنے کے لیے جو ہے تمنا رکھتا ہوں۔ اے میرے والد، بے شک میرے آج کی اس جوانی کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے آپ کا بڑا کردار ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا مشورہ ہے؟ کرنا وہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن والدین سے پوچھ لیا، والدین کو آپ نے ایک مرکزی حیثیت دے دی، یقیناً ان کے دل بہار ہو جائیں گے، یقیناً ان کے دل خوشحال ہو جائیں گے، یقیناً وہ والد سوچے گا کہ میرا بیٹا انتہائی فرما بردار ہے، میری بیٹی انتہائی فرما بردار ہے۔ وہ والدہ کی دل بھی خوش ہو جائے گی، وہ چاہے گی کہ ہاں کہ واقعی میرا بیٹا اس قابل مجھے سمجھتا ہے کہ میں اس کی والدہ ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ واقعی کہ اس سے میری محبت ہے اور اس نے اس بات کو میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ حضرات ذی وقار اپنے والدین کے دل جیتنے کے لیے سب سے مرکزی حیثیت یہ ہے کہ اپنے ہر بات پہ اپنے والدین کو مقدم رکھیں۔ حضرات ذی وقار تیسرے نمبر پر اکتاہٹ اور بیداری والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین کوئی بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ کر دی آپ نے سن لی، دوسرے دفعہ کر لی آپ نے پھر سن لی، تیسرے دفعہ جب والدین نے وہ بات کہی تو آپ کی رونگٹیں کھڑے ہو گئے۔ حضرات ذی وقار بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہو، والدہ سے اس طرح کی بات کرنا، والد صاحب نے کوئی بات کر دی، ایک دفعہ کر دی، دوسرے دفعہ، تیسرے دفعہ ہمارے جذبات انتہائی ابھر گئے، ہماری آنکھیں نکلنے کو آ گئی، ہمارے پیشانیوں پہ بل آ گئے، ہم نے انتہائی جذبات کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو کام ہے۔ حضرات ذی وقار والدین کے ساتھ جب بچہ اس سے بات کرتا ہے، یقیناً اس کی 50-60 سالہ زندگی جو وہ گزار کر آیا ہے، حضرات ذی وقار وہ اس زندگی کو اپنے لیے زہر سمجھتا ہے۔ والد بیٹے کی اس بات کہنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، لیکن میں بیٹے کی اس بات کو نہ سنتا، مجھے میرا بیٹا ایسے نہ کہتا، مجھے میری بیٹی ایسے نہ کہتی، مجھے میری اولاد ایسے نہ کہتا۔ حضرات ذی وقار والدین کوئی واقعہ سنا رہے ہیں گھر میں، ایک دم آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا، آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، لیکن آپ نے اظہار بیزاری کا اعلان نہیں کرنا کہ بابا یہ کتنی مرتبہ سناؤ گے، مما یہ کتنی مرتبہ سناؤ گے۔ حضرات ذی وقار میں سنانے دو، وہ وقت بھی یاد کر جب تو معصوم بچہ تھا، گھر کے کسی ٹہنی پر آ کر، تخت کے کسی ٹہنی پر آ کر کوئی پرندہ بیٹھا ہوگا، تیرا بار بار یہی سوال تھا، مما یہ کیا ہے، پپا یہ کیا ہے۔ وہ مما اور پپا بغیر کسی چونکے چناچے کے، بغیر کسی اکتاہٹ کے بار بار تجھے کہتے گئے، بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا کوا ہے، یہ ایک معصوم سے پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اکتاہٹ کا شکار نہیں کیا کہ کتنی مرتبہ پوچھو گے، اب تو خاموش ہو جاؤ۔ کبھی بھی والدین نے بچوں کو اسے نہ کہا ہوگا۔ جب تک جتنے بار تک بچہ بات کو دہراتا گیا، وہ والد وہ والدہ انتہائی مشفقانہ انداز سے، پہلے سے بھی زیادہ محبت بھرے انداز سے اس
اسے جواب دیتے رہے، لیکن آج جب یہ چند لفظ پڑھ کر جوانی کے تحدیث کو پہنچا، آج یہ اپنے والد سے اقتحام کا شکار ہو گیا ہے، ان کی باتوں سے یہ اظہار بذات کرنے لگ گیا ہے، اس کی باتیں اس کو جو ہے سوئی کی طرف چبھنے شروع ہو گئی۔ حضرات دی وقار، اگر ہم اپنے والدین کا دل جیتنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں، کبھی بھی ان سے اقتحام اور بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ حضرات دی وقار، بڑھاپا اپنے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو لے آتا ہے۔ جب انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، انتہائی اچھے سے اچھے گھرانے میں رہنے کے بعد، اچھے سے اچھے کھانے اور خوراک کرنے کے بعد بھی جب انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھا مرد ضرور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں اسے کچھ پرہیز دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اکثر طور پر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ بوڑھوں پر زیادہ تر شوگر کی بیماری حملہ کرتا ہے۔ حضرات دی وقار، وہ چیزیں گھر میں نہ کھائی جائیں یا ان کے سامنے نہ کھائی جائیں جن سے ان والدین کو پرہیز بتلایا گیا ہے۔ حضرات دی وقار، یہ ضرور بوڑھا ہو چکا ہے، یہ ضرور بیمار ہو چکا ہے، یہ ضرور ڈاکٹر پرہیز کا شکار ہے، لیکن اس کی دل کی باتیں آج بھی جوان ہیں۔ یہ آج بھی وہی سوچ رہا ہے جو آج سے 40 سال پہلے اس کی سوچ تھی، آج بھی اس کی سوچیں وہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرات دی وقار، یہ والدہ بھی یہی سوچیں ہیں، والد کے بھی یہی سوچ ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ گھر میں والدین کے سامنے وہ چیزیں نہ کھائی جائیں جن سے والدین کو پرہیز کیا گیا ہے، جنہیں والدین کو پرہیز بتلایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اکثر طور پر تلی ہوئی چیزیں والدین بوڑھوں کو منع ہے اور انہیں پرہیز بتلایا جاتا ہے کہ آپ گھر میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ آپ کی زندگی کے یہ عمر آپ کو تلی ہوئی چیزیں کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ میٹھا نہیں کھانا۔ حضرات دی وقار، اب اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے سامنے ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ 5ویں نمبر پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے رکھیں۔ یہ انتہائی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، بالخصوص شادی کرنے کے بعد، یعنی کہ انتہائی مشکل وہ وقت ہے کہ اپنے وہ چیز جو بھی آپ گھر میں لائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے رکھیں، اپنے والدین کو دیں اور اپنا تقسیم کا حق بھی والدین کے سامنے رکھتے ہیں کہ میرے والد محترم آپ سب میں تقسیم کیجیے گا، اے والدہ ماجدہ آپ سب میں تقسیم کیجیے گا۔ یقیناً آپ الگ تھلگ ہیں، آپ والدہ کو، والد کو تقسیم کا حق تو نہیں دے رہے، لیکن ان کے سامنے لا کر یہ رکھیں کہ والد صاحب، اے والدہ صاحبہ، میں گھر کے لیے یہ چیز لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے بھی اس میں حق ہے، جتنا آپ چاہیں اس میں لے سکتے ہیں، آپ جتنا اس میں سے چاہیں اپنے لیے اٹھا سکتے ہیں، اپنے لیے جو کچھ آپ میسر سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، اس میں آپ کا بھی حق ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا کھا پی کر میں بڑا ہوا ہوں، آپ کے بھی اخراجات سے میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں، آپ کی سکھانے سے میں ایک تاجر بن چکا ہوں، جو کچھ ہوں وہ آپ کے پس پشت ہوں۔ میرے والد، میری والدہ، جو چیز آپ اس میں سے چاہیں وہ اختیار کر لیں۔ حضرات دی وقار، یہ سب سے اہم بات کہ جب بھی کوئی چیز گھر میں لائیں تو اپنے والدین کے سامنے لائیں، کے سامنے اگر لا رہے تو آپ ان کے سامنے وہ چیز پہلے رکھیں۔ حضرات دی وقار، آپ باہر رہتے ہیں، یعنی کہ گھر سے باہر آپ کا کام ہے، آپ ہفتے میں، مہینے میں یا جو ہے سالوں میں آپ کا واپس لوٹنا ہے۔ حضرات دی وقار، آپ فون پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنا، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنا، یعنی اس فون کے پہ سب سے پہلے کہ میری والدہ کو دیں، میں اپنی والدہ سے بات کروں گا، سب سے پہلے اپنے والد سے بات کریں، ان سے خیر و خیریت حاصل کریں، ان سے خیر و خیریت معلوم کریں۔ حضرات دی وقار، اور آپ جب باہر سے آئے، آپ نے گھر کے اندر انٹر ہوئے، گھر میں آپ داخل ہوئے تو آپ کی سب سے پہلے ملاقات آپ کے والدین سے ہونی چاہیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جس قدر آپ کی منتظر تھی، جس محبت بھرے انداز سے آپ کی والدہ آپ کی منتظر تھی، رب اکبر کی قسم ہے آپ کی اولاد اور آپ کی گھر
रफ़ीक़ा हयात शायद आपकी उस दिल के साथ मुंतज़िर न हुई होंगी जिस दिल के साथ आपकी वालिदा आपके ताक में रही होंगी, जिस मोहब्बत भरे अंदाज में आपकी आमद की खुशी आपके वालिद को हुई होगी। यकीनन ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये रफ़ीक़ा हयात और आपके औलाद शायद आपके इतने मुंतज़िर न हो और उनके दिल में वो खुशी न हो जितने खुशी वालिदैन अपने औलाद की आमद पर करते हैं। तो इसलिए यकीन ये वालिदैन का दिल जीतना चाहते हैं तो हज़रात ज़ी वक़ार ये करना होगा कि हमें सबसे पहले मुलाकात और सबसे पहले बात भी अपने वालिदैन से करना है। वालिदैन को कभी सैर व तफरीह पर ले जाना, अक्सर तौर पर हमारे रफ़ीक़ा हयात, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, मैं नहीं कहता कि उन्हें सैर व तफरीह पर न ले जाया जाए, बिल्कुल ले जाया जा सकता है, कोई ममानियत नहीं है। आप कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इनायत किया है, आप अपने औलाद को घुमाने जा रहे हैं, आप अपने रफ़ीक़ा हयात अपने बीवी को घुमाने के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन इसके साथ साथ जहाँ आपके बच्चे, जहाँ आपकी रफ़ीक़ा हयात के हक़ रखती हैं तो वहाँ पर हक़ उन वालिदैन का भी है कि आप उन्हें भी से साथ ले जाएं। ये भी आप पर हक़ बनता है कि अपने वालिदैन को भी ये जो है हक़ अदा करें कि मालिक वालिद साहब मैं घूमने के लिए कहीं जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक पार्क का नाम ले लेते हैं कि हम रानी बाग घूमने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वालिद साहब आप भी चलिएगा, वालिदा साहिबा आप भी तैयार हो जाइएगा, कल शाम हमने सब ने जो है जाना है किसी पार्क के अंदर घूमने के लिए, आप भी हमारे साथ चलिएगा। हज़रात ज़ी वक़ार अगर वालिदैन अपने खुशी के साथ चलना चाहें तो उसे खुशी के साथ ले जाना चाहिए। ये नहीं कि यार कैसे मैंने कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, मैं किस टाइम पे किसी बात कर बैठा। हज़रात ज़ी वक़ार जब मैंने वालिदैन के साथ ये बात कह दी और वालिदैन इस बात पे राज़ी हो गए, हमने खुशी के साथ उन्हें ले जाना है। हाँ, अगर वो अपने दिल की खुशी के साथ ये कह दें कि बच्चों आप अपने बेटों बच्चों को जाकर घुमा के आ जाएं, हमारे इससे कोई इतराज़ नहीं है, यकीनन आप कहेंगे वो चलेंगे नहीं, लेकिन उनका दिल बाग बहार हो जाएगा, वो इंतहाई खुश हो जाएंगे, उनका दिल जीत जाएगा, उनका दिल बाग बहार हो जाएगा कि हमारे बच्चों ने इस काबिल को समझा कि हमसे पूछ तो लिया। हज़रात ज़ी वक़ार चोरी छुपे घूम कर ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन वो वालिदैन अपने दिल में एक अरमान लिए होकर अपने आप को और भी बीमार कर लेंगे कि आज हमारे बच्चे इस मकाम पर पहुंच गए, जब उनके बच्चे हो गए हमें पूछने वाले न बने, यही बच्चा था कि इसके पिकनिक के लिए हमने क्या कुछ कर दिए थे, लेकिन आज जब ये इस तहलीस पर पहुंचा तो हमें पूछता तक नहीं है। हज़रात ज़ी वक़ार अपने वालिदैन के लिए ये बात भी कर लिया करें कि मेरे वालिदैन मैं सैर व तफरीह के लिए किसी मुल्क जा रहा हूँ, किसी शहर जा रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, किसी होटल में जा रहा हूँ, किसी पार्क में जा रहा हूँ, मेरे साथ जहाँ मेरे बच्चे चल रहे हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, आप मेरे वालिदैन हो, जो कुछ हो आपके पसे पुष्ट हों, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिएगा। हज़रात ज़ी वक़ार इससे भी वालिदैन बड़े खुश होते। औलाद में तफर्रुक़ा वाली बातों से इज्तनाब करना। 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर ये बड़ी अहम बात है कि औलाद के अंदर तफर्रुक़ा वाली बातों से इज्तनाब किया जाए, यानी कि वालिदैन हैं, बच्चों में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ज़रूर वक्त का तकाज़ा है, हर एक अपने ही रंग में रंगता है और अपना परवान उस पर चढ़ता है। कोई ज़्यादा होशियार और चालाक होता है और वह दुनिया की होशियारी और चालाकी से बहुत आगे ले जाती है, और कोई थोड़ा सा कम ज़हन होता है और थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है, और थोड़ा सा ये भी सब कह दीजिए कि उसे इस कदर किसी चीज़ के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हज़रात ज़ी वक़ार कभी भी वालिदैन को औलाद के मुताल्लिक़ ये तबसरा करते हुए न कहें कि आपने इसको क्या कर बना दिया, आपने इसको क्या बना दिया, ये क्या हो गया। हज़रात ज़ी वक़ार हमने दुनिया में देखा, ये दुनिया के रंगों में हमने ये रंग भी देखा कि अक्सर तौर पर जो कुछ थोड़ा बड़ा बन जाता है वो अपने बड़ेपन के अंदर सब चीज़ों को
چھپا کر اور جو ہے بھائیوں کو والدین کو بالکل دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ حضرات علی وقار کبھی بھی اولاد کے متعلق والدین میں تفرقہ والی باتیں نہ کریں کہ آپ اس نے کیا کیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا بنا دیا ہے۔ حضرات علی وقار ہر والد ہر والدہ، آج میں والد ہوں، میرے بیٹے میرے بیٹیاں ہیں، میرے ان کے متعلق کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، ہر والد ہر والدہ اپنی جذبات و خیالات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے والدین کو بھی اسی کیٹاگری میں لا کر کھڑا کرے کہ جو آج میں اپنے اولاد کے متعلق سوچنے جا رہا ہوں، یقیناً یہی سوچ میری والدہ کے میرے متعلق تھے، یہی سوچ میرے والد کے میرے متعلق تھے۔ وہ کچھ بھی میرے بارے میں یہی خواب دیکھنا چاہتا تھا جو بے والد علی کے بارے میں یہ خواب دیکھنا چاہتا تھا، وہی بے وقت جو ہے اولاد کے دوسرے فرد کے بارے میں، دوسرے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن سمجھ لیجیے گا، وہی عبداللہ اور عبد الرحمن کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ جو عائشہ کے متعلق اس کے سوچ تھے، وہی حفصہ اور خدیجہ کے متعلق اس کے سوچ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی عائشہ اس مقام پہ پہنچے۔ وہ اسی والد اور والدہ کی یہی سوچ ہے کہ میری بیٹی حفصہ بھی اس مقام پر پہنچے۔ اور حضرات علی وقار کبھی اولاد کے متعلق تفرقہ والی باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ گھر میں کوئی تنازع ہو جائے تو آپ فریق واحد نہ بنیں۔ گھر میں جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اور ہوتا ہے جب ایک ہی کھانے کے اندر مختلف برتن رکھے ہوں گے، آپ ایک برتن کو اٹھائیں گے، ضرور دوسرا برتن دوسرے کے ساتھ لگ کر کھٹکے گا ضرور۔ یہ دنیا کا ایک قانون ہے۔ حضرات علی وقار جب ایک فیملی کے اندر، ایک گھر کی چار دیواری کے اندر جب جوائنٹ فیملیاں رہ رہی ہیں، ایک بھائی بھی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، دوسرا بھائی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، تیسرا بھائی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، اور یہ مختلف جگہوں سے عورتیں آئی ہیں، ضرور باتیں تو بنیں گی، باتیں تو ہوں گی، لیکن اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فریق واحد بن کر ایک طرف کھڑا ہو جائے کہ میں تو اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں۔ حضرات علی وقار بلکہ والدین کے سامنے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فریق واحد نہیں بننا چاہیے، کسی ایک طرف نہیں ہونا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر اہم بات، ان تمام باتوں کے خلاصہ کلام کے بعد اہم جو بات ہے وہ اس بات کے اندر ہے، یہ سب باتیں تب ممکن ہوں گی، یہ 9 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ 9 کے 9 باتیں تب سامنے ہوں گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے والدین دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، سب سے بڑھ کر کوئی میرے ادب کا حقدار ہے تو میری والدہ ہے، کوئی میرے احترام کا حقدار ہے تو میرے والد ہے۔ میرے والد اور والدہ دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے ہر قسم کے ادب کے، میرے ہر قسم کے احترام کے، میرے ہر قسم کی بھلائی کے، میرے ہر قسم کے خیر کے اگر کوئی حق رکھتا ہے تو میری ماں ہے یا میرے والد ہیں۔ حضرات علی وقار جب تک بندہ یہ نہیں سوچتا، جب تک اس بات کو وزنی رکھ کر اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتا، رب اکبر کی قسم ہے وہ باقی 9 باتوں کا کبھی بھی خیال نہیں کر سکتا۔ سنی سنائی رسمی طور پر عام تمام جمعوں کی طرح جمعے میں شرکت تو ہو کر باتیں ذہن تک صرف پہنچ تو چکی ہوں گی۔ ایک محرر نے رسالے کے صحیفہ اہل حدیث کے اندر لکھ کر شائع تو کر دی، لیکن کسی نے پڑھا، کسی نے پڑھ کر ذہن سے نکالا، کسی نے سنا، کسی نے سنایا کہ حد تک تو ہو جائے گی، لیکن یہ باتیں تب تک قابل عمل نہیں ہو سکتی جب تک اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ میرے سب سے بڑھ کر ادب کا کوئی حق رکھتا ہے، احترام کا کوئی حق رکھتا ہے، میری نیکی کا کوئی حق رکھتا ہے، میری بھلائی کا کوئی حق رکھتا ہے۔ میں پوری دنیا کے لیے تب بہتر بن سکتا ہوں جب میں اپنے والدین کے لیے بہتر ہوں، جب میں اپنے والدین کے نظروں میں بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ میرے والدین اس بات کے گواہ ہیں کہ ہاں یہ میرا بیٹا، ہاں یہ میری بیٹی بڑی اچھی ہے۔ تو حضرات علی وقار دنیا کے سامنے اچھے ہیں، پوری دنیا آپ کی تعریفات کے گن گاتے تھک جائے۔ آپ کے والدین آپ سے ناراض تھے، آپ کے والدین کے یہ الفاظ تھے، یار اس بچے کو جنم دینے سے بہتر یہ تھا کہ میرے گھر میں اولاد ہی نہ جنمتا۔ حضرات علی وقار
بڑی غلطی ہو گئی کہ اس دن میں نے اس کی پرورش کر کے اس کو اتنی بڑی تعلیم دلا دی۔ حضرات ذی وقار جب والدین کے کسی اولاد کے بارے میں یہ خیالات ہوں تو یقین جانیے دنیا میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی بد نصیب نہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی بد قسمت انسان نہیں۔ سب سے زیادہ آپ کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والے نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میری سب سے زیادہ حسن سلوک کا مالک کون ہے جس کے ساتھ میں اچھائی اور بھلائی کر سکوں؟ رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر دوسرے بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، چوتھے بار نبی کائنات نے فرمایا کہ تیرے والد گرامی۔ حضرات ذی وقار صرف ان دو رشتوں کا تذکرہ کیا رحمت للعالمین پیغمبر نے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میزان میں اگر کوئی وزنی اعمال ہوں گے تو وہ حسن اخلاق ہوں گے، اور حسن اخلاق کا سب سے بہترین حقدار صرف والدین۔ آپ جان لیجئے، فیصلہ کیجئے، دل کی تختیوں پہ یہ بات نوٹ کیجئے، میں نمازی ہوں یقیناً ہوں، میں نمازی ہوں یقیناً ہوں، میں صدقات و خیرات دیتا ہوں یقیناً دیتا ہوں، میں ہر قسم کی نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے والدین کو راضی نہیں کر پاتا، میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہیں، یقین جانیے گا یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، یہ صدقات و خیرات تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ حج و عمرے تمہارے منہ پہ ٹھوک دی جائیں گی، لے جاؤ، کوئی ان کی ضرورت نہیں۔ وہ جنہیں تمہیں جنم دے کر تمہارے لیے اپنے دن رات کو ایک کیا تھا وہ تم سے راضی نہیں۔ رضی اللہ فی رضی الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ رحمت للعالمین نے پیغمبر نے فرمایا عرش بری کا خدا تب راضی ہے جب میرے فرش پر آپ کو جنم دینے والے آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں۔ وسخط اللہ فی سخط الوالد، عرش بری پہ خدا تم سے ناراض ہے جب تم سے فرش پر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں۔ رب اکبر کے قرآن کا بڑا اہم فیصلہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب نے جو دعا بتلائی میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا، لوگ اپنی دعاؤں میں کہتے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن کبھی اس کی مطلب پہ غور کیا؟ رب نے تمہاری اوقات یاد دلا دی، کما ربیانی صغیرا، رب نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی۔ اس دعا کے اندر جو تمہیں کہا گیا کہ ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعا پڑھے کرو، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اس دعا کو پڑھتا رہا پڑھاتا رہا، اپنے اولاد کو سکھاتا رہا کہ میرے بچے میرے بات یہ دعا کرتے رہنا۔ حضرات ذی وقار کبھی غور کیا ہے کہ اس دعا کے اندر رب نے تیری اوقات یاد دلا دی، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ رب نے تجھے تیری پچھلی پوری زندگی تیرے سامنے رکھ دی کہ انسان تو کچھ بھی نہ تھا، آج میں جو کچھ بھی ہے ان والدین کے پسے پشت ہے۔ اس لیے آئیے عہد کیجئے گا، آئیے دل میں یہ فیصلہ کیجئے گا، دل کے اندر یہ بات بٹھا دیجئے گا کہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اٹھنے سے پہلے یہ اپنے دل و دماغ کے بات طے کیجیے گا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا رہوں گا، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کروں گا، اگر وہ ممات پا گئے فوت ہو گئے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کروں گا، رب العالمین سے دعائیں کیا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے اگر آپ ان اعمال پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ جو پروان آپ کے گھر میں پڑ رہا ہے، جو پروان چڑھ رہا ہے، پھر آپ بھی اس مکافات عمل کا انتظار کیجئے گا۔ دنیا میں جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر تمہارا اپنے والدین کے ساتھ صحیح کردار نہیں ہے، اس بات اس دن کا خیال کیجئے گا کہ تمہارے گھر میں بھی تمہارا کوئی نافرمان تمہارے ہی کھانے سے پڑ رہا ہے، تمہاری کمانے سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انتہائی گرمیوں کے دن میں یعنی جب گرمیوں کی شدت بڑھتی گئی تو جماعت کو ایک سے ایک پر دکھ بھی بڑھتا گیا اور انتہائی گرم سے گرم اور دل کو دہلا دینے والی خبریں بھی سامنے آتی گئی۔ جماعت کے 12 نامور علماء ان گرم دنوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے،
اللہ رب العالمین ان علماء کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ یقیناً یہ بڑے سرمایے تھے، اس امت کے لیے بڑے سرمایے تھے، خصوصاً جماعت کے لیے بڑے سرمایے تھے۔ یہ وہ علماء تھے کہ جس میں پاکستان تو کیا اور دنیا بھر میں ہزار ہاں کی تعداد میں آج علماء موجود ہیں جو منبر و محراب کے وارث ہیں، جس میں شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی، شیخ عبدالرشید ہزاروی، حافظ ثناء اللہ مدنی، قاری یحییٰ رسول نوری، شیخ ایاز رحمۃ اللہ ربانی، پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی، مولانا انعام الحق، شیخ الحدیث یونس بٹ، مولانا عتیق الرحمن، مولانا قاری عطا اللہ ڈیروی، مولانا یونس مغل حفظہم رحمہم اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ رب العالمین سے ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین علماء کی حفاظت فرمائے، علماء کا ساتھ ہم پر تادیر فرمائے، ان کا سایہ ہم پہ تادیر فرمائے، کیونکہ علماء کا ختم ہو جانا اس دنیا کا ختم ہو جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، یعنی علماء کو اٹھا لے گا، جب دنیا پر علماء نہیں رہیں گے تو گمراہ اور جو ہے مفتی پیدا ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب دنیا پہ گمراہی آئے گی تب قیامت آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان علماء ربانی کا ساتھ ہم پہ تادیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔